والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی نعمت کہ ہم لوگوں نے جو یہ قرآن کے اندر جو مضامین گزر رہے ہیں اس کا خلاصہ سننے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جس میں بات سورہ بقرہ پر چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 سے آج ہم آگے کریں گے، جس میں جس آیت کا نام جو آیت البر کے نام سے مشہور ہے۔ لہذا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کسی بھی صورت کے مضمون کو معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، تو اس کی شروع کی آیات اور اس کی اخیر کی آیات کو دونوں کا موازنہ کیا جائے تو جو مضمون ان میں ظاہر ہو رہا ہے وہی صورت کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، اور اس صورت کا جو نام رکھا گیا ہے اس واقعے میں اس نام میں اس مضمون کے ساتھ خاص نسبت ہوتی ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کا نام بقرہ ہے تو ذبح بقرہ میں ایمانیات کا ایک خاص جز تھا، اور اس ایمانیات سے اس کا خاص تعلق تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا گائے کو ذبح کرنے کا تو ان کو بلا چور و چرا گائے ذبح کر لینی چاہیے، چونکہ نبی کے توسط سے ان کے پاس حکم آیا تھا، اور نبی کے ساتھ اللہ کی ذات پر جب امت ایمان رکھتی ہے تو پھر اسے کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ان مرکزی مضمون کے تعلق سے جو خاص آیتیں، ان میں سے ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے، آیت نمبر 177۔ دوبارہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ لہذا اس آیت میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل نیکی اور اصل اللہ کے نزدیک مقبول ہونے والی بات یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف اپنا رخ کریں یا مغرب کی طرف رخ کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، اللہ پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور کتاب پر ایمان، اور نبیوں پر ایمان، جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام پر ایمان۔ یہ ایمان اصل مطلوب ہے۔ یہ ایمان آپ کو جس رخ پر لے جائے آپ چل پڑیں، آپ کو مشرق کی طرف جانے کے لیے کہیں آپ مشرق میں چلے جائیں، آپ کو مغرب کی طرف جانے کے لیے کہیں مغرب کی طرف چلے جائیں۔ کسی سمت کے ساتھ ایمان کا مدار نہیں ہے، بلکہ ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے پر ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ فرشتوں اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبیوں پر۔ اب جب ان ذوات پر جب ہم ایمان لائیں گے تو اب احکام بدلیں گے، احکام جو بھی آئیں وہ ہمارے لیے تردد کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایمانیات پر ترتیب پر محنت ہو رہی ہے اور ایمانیات کو سمجھایا جا رہا ہے اور ایمانیات کو واضح کیا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے میں ایمانیات کا تقاضا یہ ہے کہ احکام آپ کو جب دیے جائیں تو آپ ان احکام کو قبول کریں، اور ان احکام کے قبول کرنے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ایمانیات کی بنیاد پر ذہن اور مزاج بنا ہوا ہوگا تو احکام کو قبول کرنے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، احکام کو سمجھنے میں بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور احکام پر عمل کرنے میں بھی کوئی تردد اور پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ لہذا جو سب سے زیادہ قرآن میں اور اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے زیادہ معاملہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ بندوں کی ذہن سازی کی جائے، ان کے دل و دماغ میں ایمان کو داخل کر دیا جائے۔ لہذا اب یہ آیتیں ایمانیات کی تربیت کے تعلق سے اور ایمانیات کی وضاحت اور ایمانیات کی ذہن سازی کے تعلق کی آیتیں آ رہی ہیں، جب وہ ان آیتوں کے ساتھ اب احکام کا ذکر شروع ہوا، لہذا اب آگے حکم آ رہا ہے کہ قصاص آپ کے اوپر فرض کیا جا رہا ہے۔ لہذا کوئی کسی کو قتل نہ کرے، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو پھر ناحق اگر قتل کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، الا یہ کہ اگر دونوں میں فریقین میں اگر قاتل اور مقتول کے گھرانے کے درمیان اگر بات دیت پر طے پا گئی تو پھر انسانیت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ قاتل اس دیت کو ادا کر دے اور اس میں ان کو پریشان نہ کرے۔ یہ احکام بتائے جا رہے ہیں تاکہ ایمان کی موجودگی میں، ایمان کی جب تربیت اور ایمان کے ذہن میں جب ایمان داخل ہو چکا ہے تو پھر ان اعمال کو، ان احکام کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لہٰذا ذہن سازی کے بعد اب احکام دیے جا رہے ہیں۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ
وصیت پہلے وراثت کے قانون کے نازل ہونے سے پہلے وصیت فرض تھی، اور اپنے میت کے مال میں وصیت کرنا پڑتا تھا. یعنی ایک انسان کسی کا انتقال ہو رہا ہے تو اس کے لیے ذمہ داری تھی کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور میرا مال کس کو کیا دیا جائے. اس کے بعد جب وہ وراثت کا قانون آ گیا تو یہ منسوخ ہو گئی. وراثت کے حقدار کے لیے تو منسوخ ہو گئی، لیکن دوسرے رشتہ داروں کے لیے یہ حکم پھر بھی باقی ہے. لہذا غیر رشتہ داروں کے لیے جو کوئی خاص وصیت کرنی ہو تو 1/3 مال میں انسان وصیت کر سکتا ہے. اب یہ احکام کا سلسلہ شروع ہوا. پھر آگے ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے آپ کے اوپر. لہذا روزہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی پچھلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا، اور اس روزے سے تقویٰ پیدا ہوگا اور اس روزے کی فضیلت اور اس روزے کی اہمیت. لہذا اس میں ہر بندے کو روزہ رکھنا ہے، بالغ مسلمان مرد کے اوپر اور عورت کے اوپر بھی روزہ فرض ہے. اللہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی عذر پیش ہو، یعنی وہ مریض ہو یا وہ بیمار ہو، تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن وہ سفر میں رہا یا جتنے دن وہ بیمار رہا اتنے دن کے بدلے میں وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے، اور اس تعداد کو، یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزے کی تعداد ہے 29 یا 30، اس تعداد کو پورا کر لے. اس کے بعد پھر روزے کے تعلق کے کچھ احکام بیان کیے گئے. جب ایمان کے تحت کہ ایمان جب دماغ میں اور انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں جب ایمان اتر چکا ہے، اور جب وہ ایمان سمجھ چکا ہے، اور جب وہ ایمان لا چکا ہے، تو اب چھوٹے بڑے تمام احکام اس کے لیے عمل کرنا اور سمجھنا آسان ہوگا. لہٰذا پھر اب دوسرے آگے احکام بتائے جا رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اب یہ چاند کے تعلق سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کا قضیہ کیا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ چاند جیسے آسمان کے لیے ہم نے زینت کی شکل میں بنایا ہے، اسی طرح اس کا دوسرا کام یہ بھی ہے کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ آپ کے اعمال کرنے کے لیے، آپ کو ٹائم لمیٹیشن بیان کرنے کے لیے آپ کو یہ کام آئے گا. لہٰذا کون سے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، رمضان کب آئے گا، ذی الحجہ کب آئے گا، اور دیگر آپ کے معاملات کے جو مہینے میں اگر آپ کو 3 روزہ رکھنا ہے، یا آپ کو کسی خاتون کے ساتھ عدت کا مسئلہ آ گیا، تو یہ سارے مسائل جب پیش آئیں تو اس مہینے کی تعداد معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ چاند کا نظام ہم نے رکھا ہے. اور اس کے ذریعے آپ حج کے مہینے کا پتہ بھی لگاتے ہیں کہ جب چاند نکل آئے تو رمضان، اور جب چاند نکل آئے تو شوال، اور جب دوبارہ اس کے بعد کا چاند آئے تو ذیقعد، اور اس کے بعد کا چاند آئے تو حج. لہٰذا یہ آپ کو حج تک پہنچانے میں مدد دے گا. اسی طرح پھر حج کے تعلق کے اور مزید احکام بتائے گئے، اور قصاص کے دوسرے قوانین بتائے گئے. الحج اشہر معلومات، اور اگر سیاسی طور پر اور سماجی طور پر کچھ بے احتیاطی ہو رہی ہے تو اس کا قانون بتایا گیا. اور وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو مکمل کریں. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ کا ایمان تیار ہے تو اب ان احکام کو ماننے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لہٰذا حج اور عمرہ آپ حج بھی کریں اور عمرہ بھی کریں. اور اگر کسی نے حج اور عمرے کے لیے سفر شروع کیا اور کسی وجہ سے وہ رک گیا تو اب اس کے پورا کرنے کے لیے اس کی تفاصیل ہیں کہ اگر وہ محصور ہو گیا یا کسی وجہ سے سفر کے حج پہ نکلا اور وہ حج پورا نہ کر سکا یا عمرہ پورا نہ کر سکا تو اس کے مسائل بیان کیے گئے. اور اس کے بعد حج کے براہ راست مسائل بیان کیے گئے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اتنے ان حج کے چند متعدد مہینے ہیں جو حج کے اشہر حج میں شوال، ذیقعد، ذی الحجہ، یہ اشہر حج ہیں. لہذا وہ متعین مہینے ہیں جن میں حج فرض ہوتا ہے. یعنی انہی مہینوں میں حج کی نیت سے سفر کر کے انسان کو نکلنا ہے، اور جب انسان مکے میں پہنچ جائے تو حج کی نیت سے وہاں قیام کر سکتا ہے شوال کے بعد سے ہی. اس کی فقہ میں تفاصیل ہیں. پھر اس کے بعد حج کے تعلق سے مزدلفہ، مشاعر الحرام اور عرفات، یہ سارے مسائل بیان کیے گئے. ان تمام مسائل کے بیان کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ ایمان والی بات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لہذا آیت البر سے احکام سلسلے شروع ہوئے. ادھر پیچھے رد یہودیت کے ساتھ جو کارنامہ اور کردار پیش کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، کہ ان لوگوں نے دیکھو تحویل قبلہ کے سلسلے میں کس طرح اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی اور اس میں انہیں کوئی تردد نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے مثبت طریقہ اور اسے کہتے ہیں ایمان.
پھر اس کو آگے اور آگے واضح کیا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب میں، کہ ایمان اصل یہ ہے کہ مشرق و مغرب کا چکر اور مشرق و مغرب کی پریشانی آپ کو لاحق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ احکام دیے گئے۔ ان احکام کو بھی اہل ایمان نے اور امت محمدیہ نے پورا کیا۔ لہذا جب بتایا گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اتنے روزے رکھنے ہیں، پوری امت نے اس کو پورا کر کے دکھایا، اور آج تک امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ اللہ کا قیامت امت کے تمام افراد کو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کہ ہم اس کو، یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اسے ہم مانتے ہیں، اس پر عمل کریں گے، یہ ذرا مشقت والی بات ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈیں، اور کچھ احکام کو ماننے کے لیے تو دل فوراً تیار ہو، اور کچھ احکام کو ماننے کے لیے دل میں تردد ہو اور الجھن محسوس ہو یا تنگی دل میں محسوس ہو۔ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو احکام آئیں اس کو بلا چون و چرا قبول بھی کریں، اور اس پر عمل کرنے کی اپنی بساط کی حد تک کوشش بھی کریں، اس کو چھوڑنے اور اس کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانے تلاش نہ کریں۔ پھر آگے سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے کتنی کھلی نشانیاں ان کو دیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا درگت کی اور اس کے ساتھ کیا رویہ اور برتاؤ کیا، وہ پوری نقلی دلائل کی شکل میں قرآن نے پیش کر دیا۔ اور پھر آگے چل کے اللہ فرما رہے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، اصل میں لوگ تو پوری امت ایک ہی تھی، لیکن جب دین آیا اور دین آنے کے بعد ہم نے دین اور ایمان کی جو بنیادیں ہیں وہ ہر جگہ ایک ہی تھی۔ اللہ پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہر دن میں ایک تھی۔ ہر مذہب میں ہر قوم کو جو ہم نے دین دیا، اس دین میں یہ باتیں بنیادی طور پر یہ باتیں موجود تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کرتے چلے گئے۔ لہذا اختلاف کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آتے گئے ان کو کہا ہم نہیں مانتے، یہ اختلاف ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ آپس میں بغیم بینہم، آپس میں اپنے بغض و عناد کی وجہ سے انہوں نے یہ اختلاف کیوں کیا؟ اس کی وجہ صرف بغض اور عناد تھا، دشمنی اور دل کا کینہ کہ ہمیں ان کو نہیں ماننا ہے، اس دین کو نہیں ماننا ہے، یہی ایک وجہ تھی۔ تو ان کی پھر تردید کے بعد پھر اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف گروہی نام حاصل کرنے کے بعد آپ کا بھی کام ہو جائے گا، نہیں، آپ کے ساتھ بھی وہ سارے مطالبے اور تقاضے آپ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں جو قرآن چاہتا ہے اور جو ہم چاہتے ہیں۔ لہذا قرآن نے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ یعنی مومن کہلائے جانے پر بات پوری ہو جائے گی؟ یعنی ایمان، اہل ایمان کی کوئی رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں نام لکھوا لینے کے بعد کام ختم ہو جائے گا؟ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ان حالات سے گزرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، اور پھر ان ایمان لانے کے بعد آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش میں پورا اتریں گے، تب ہم یہ جانیں گے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ اپنے ایمان پر قائم ہیں۔ اسی طرح پھر آگے بات آ رہی ہے، کچھ احکام، کچھ تفاصیل ہیں جس کو کفار مکہ نے کھڑا کیا تھا، وہ جو واقعہ پیش آ گیا تھا اشہر حرم میں سریہ عبداللہ ابن جہش کا، کہ اشہر حرم کے اندر جو تردد والی کیفیت پیش آ گئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حرم کا مہینہ ہے، اشہر حرم یعنی یہ شہر حرام ہے، اگر اس میں قتل کرو گے تو قتل اشہر حرام میں قتل کا گناہ ہمارے سر پر آئے گا، اور اگر ان کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ علاقہ یعنی حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس تردد میں ایک واقعہ پیش آیا، تو اس کو انہوں نے بہت اس کو مسئلہ بنایا۔ لہذا اس کی تردید میں قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس کو تو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جو نام کے الفاظ اور عنوان سے جو آپ تماشا کر رہے ہیں، ان الفاظ اور عنوان سے تماشا نہ کریں۔ آپ نے اشہر حرام کے عنوان کو پکڑ لیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں
وہ اشہر حرام کے اندر قتل کرنے سے زیادہ خطرناک ہے. لہٰذا ان سے جو یہ قتل ہو گیا بلا ارادہ اور اس تذبذب اور تردد کی کیفیت میں جو واقعہ ان کے ساتھ جو ان سے جو صادر ہو گیا، دراصل اس سے خطرناک جو بات ہے وہ آپ کی ہے کہ آپ نے وصد عن سبیل اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کا انکار کیا، مسجد حرام کا انکار کیا، مسجد حرام کی بے حرمتی کی، اور وہاں کے لوگوں کو، جو لوگ وہاں مقیم تھے، ان کو آپ نے وہاں سے نکالا. یہ سب خطرناک بات آپ عنوان سے نہ کھیلیں، آپ حقیقت پر آئیے. پھر قرآن اس کی بات کر رہا ہے. سورہ بقرہ کا جو مرکزی عنوان ہے، پھر قرآن اس پر آ گیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہاجروا فی سبیل اللہ، اور یعنی ایمان لانے کے بعد اگر ضرورت پڑے تو ہجرت بھی کرنا پڑے گا، اور جب موقع آئے تو جہاد یعنی قربانی دینی پڑے گی، اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنے وقت کی. یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ ہمیں چاہیے. آپ یہ پیش کریں تو آپ بھی اس گروہ میں اور اس انعام کے مستحق ہو جائیں گے، اور اگر یہ اہل ایمان پیش کریں گے تو وہ بھی مستحق ہو جائیں گے. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. پھر اس ایمانیات کے تعلق سے تفصیل بیان ہونے کے بعد اور پھر وہ آیتیں ذکر کرنے کے بعد پھر احکام کا تذکرہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ سے یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تو اس میں جتنا نفع ہے اس سے زیادہ اس کا گناہ خطرناک ہے. اور پھر اسی ایمان کو بنیاد بنا کر بات آئی کہ کچھ لوگ قبائل کی بنیاد پر شادیوں میں قبیلے کو بنیاد بناتے تھے، اور ایمان کو بنیاد بنانے سے ان کو پریشانی پیش آتی تھی، کیونکہ اہل ایمان کا اور اہل کفر کا مقابلہ اور موازنہ شروع ہو چکا تھا. دونوں جماعتیں وجود میں آ چکی تھی. پہلے تو صرف کفار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اہل ایمان کی بھی جماعت ہو گئی. بہت سارے رشتہ دار، کچھ اہل ایمان اور کچھ رشتہ دار ابھی بھی کفر اور مشرکین میں ہیں. لہذا اس حالت میں شادی بیاہ کا جو مسئلہ آتا تھا تو قرآن نے کہا کہ آپ رشتہ داری اور اپنے خاندانی رکھ رکھاؤ اور اپنے معیار کو اس بنیاد پر نہ تلاش کریں کہ وہ آپ کے قبیلہ کا ہو اور آپ کے خاندان کا ہو اور آپ کی برابری کا ہو، بلکہ وہاں پر بھی آپ کو ایمان دیکھنا ہے. لہذا قرآن نے کہا وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اور ایک اگر غلام مومن ہے تو وہ ہر حال میں آزاد مشرک سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تم کو بہت اچھا لگتا ہو. اولئک یدعون الی النار. پھر اب احکام آگے اب سے بس لگاتار احکام بیان کیے جا رہے ہیں. ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ان سورہ بقرہ میں جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ زندگی کے بڑے سخت مراحل والے احکام ہیں. لہذا اس میں سے ایک حکم تو حیض کا تذکرہ آیا، حیض کی تفاصیل بیان کی گئی، اور پھر اس میں ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ علیحدگی کا حکم دیا گیا. اس کے بعد پھر قسم کا قانون آیا، اور جو قسم کی بے احتیاطی ہوتی تھی. پھر ایلا کا حکم آیا کہ اگر کوئی مرد اپنے عورت سے قسم کھا لے کہ میں اس سے 2 مہینے یا 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا، تو اگر قسم کی مدت کے دوران وہ اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو رجوع ہو جائے گا اور اسے قسم کا کفارہ نہیں دینا ہے. لیکن اگر اس نے مثال کے طور پر یہ قسم کھائی تھی کہ میں 2 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں ملتا، اور 2 مہینہ گزر جانے کے بعد اگر وہ اپنی بیوی سے ملتا ہے تو پھر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اسی طرح اس قسم اپنی بیوی سے علیحدگی کے لیے قسم کھانے کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ ہے. 4 مہینے کی اگر کسی نے قسم کھائی وہ آخری لمٹ ہے. 4 مہینے کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو وہ رجوع ہو جائے گا اور اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اگر 4 مہینہ گزرنے کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا ہے اور پھر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو 2 ہی باتیں ہیں، یا تو وہ رجوع کرے، اور اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر طلاق دے. اب ایسا نہیں ہے کہ بات وہ اسی طرح لمبی کھینچ سکتا ہے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر راضی نہیں ہوگا تو حکومت اور دارالقضاء کا حکم ہے کہ وہ اس کے بیچ میں آ کے اس مسئلے کو صاف کرے، یا تو ان دونوں کا اتفاق کرائیں، یا نہیں تو ان کے درمیان طلاق واقع کرائے. یہ سب سخت احکام ہیں، چونکہ طلاق کا معاملہ سب سے سخت اور پیچیدہ اور زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے. لہذا طلاق دینے میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، اور طلاق دے دینے کے بعد اس کا جو حکم ہے اس حکم کو قبول کرنے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے طلاق دینے کے لیے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے غصے میں طلاق دے دیا. تو ظاہر سی بات ہے ایمان کی تربیت اسی لیے کی جا رہی ہے کہ طلاق کو یعنی اپنے غصے میں طلاق کو آپ بیچ میں نہ لائیں، اور طلاق سے کو دور رکھیں. اپنے غصے کی حالت میں طلاق ایک بہت منصوبہ بند
ایک پلان اور ایک منصوبہ ہے، یعنی ایک بہت منظم منصوبہ ہے کہ ایک بہت تیاریوں کے ساتھ جس طرح رشتہ طے کیا جاتا ہے، اسی طرح اس رشتے کو ختم کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ ہے طلاق۔ لہذا جس طرح شادی کے بندوبست کے لیے بہت تیاریاں اور بہت سوجھ بوجھ اور بہت دیکھ بھال کے بعد کی جاتی ہے، تو طلاق دینے میں بھی اسی طرح پورے طور پر اس کی پوری تیاری، بندوبست، سمجھنا بوجھنا، پورے اس کے جو لوازمات اور تقاضے ہیں ان کے بعد طلاق کا قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ کوئی گولی نہیں ہے کہ جب جیسے دل میں آئے انسان تھوک کی طرف پھینک دے۔ یہ طلاق کوئی تھوک نہیں ہے کہ جب چاہے انسان زبان سے اور منہ سے اس کو پھینک دے۔ یہ طلاق ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو دو زندگیوں کے ساتھ بہت بڑے پیچیدہ مسائل کے پیدا ہونے اور عجیب عجیب صورتحال کے سامنے آنے کی صورتحال ہے۔ لہذا اس کو اتنا آسان نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ طلاق دینا خود ایک بہت نازک مرحلہ ہے، اس کو اتنا آسانی سے دینا نہیں چاہیے۔ اور دے دینے کے بعد اگر کسی مجبوری اور ضرورت پیش آ گئی اور صورتحال ہی ایسی تھی کہ اس کا حل طلاق کے بغیر نہیں ہے، تو اس حکم کو قبول کرنے میں بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طلاق کے حکم کو قبول کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ لہذا یہ نازک ترین مرحلہ ہے، اس مرحلے کے لیے ایمان کا پکا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ طلاق کے مسائل کو طلاق دینے میں یعنی انسان کا ایمان ٹھیک ہوگا جب بھی وہ طلاق کے معاملے میں شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوگا، اور طلاق کی صورتحال واقعی پیش آ گئی ہے اور سوجھ بوجھ کے طلاق دیا ہے اور ضرورت اور حل طلاق ہی تھا، تو ایسی صورت میں طلاق کے مسائل اور طلاق کے جو پریشانیاں ہیں یا طلاق کے جو مراحل ہے اس کے طلاق دینے کے بعد کے اس کو قبول کرنے میں ایک مسلمان کو تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دونوں صورتحال کے لیے، طلاق دینے کے لیے بھی اور طلاق کا حکم قبول کرنے کے لیے، دونوں کے لیے ایمان کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دیکھیں آپ ادھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادھر سے شروع ہوئی یہ بات، وہاں سے اشارہ دیا جا رہا ہے، اور آگے جب یہ طلاق کا حکم مکمل ہوا ہے تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ غور کرنے کی بات ہے، پورے مسائل لگاتار طلاق، رضاعت اور عدت اور پھر طلاق کا تذکرہ ہے، دوبارہ پھر طلاق کا تذکرہ آیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، لہذا پھر طلاق کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرما رہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی ایمان اور عمل صالح، اور عمل صالح میں سب سے اہم عمل صالح اور جو اعلیٰ عمل صالح ہے وہ ہے نماز۔ لہذا ان دونوں کی پابندی اور ان دونوں کے ساتھ انسان پورے طور پر جڑا ہوا ہوگا تو اس غلطی سے بچنے کا پورا امکان ہے کہ انسان اس غلطی سے بچ جائے گا۔ اور اگر یہ مرحلہ پیش آیا اور یہ مجبوری میں اس حل کو اختیار کرنا پڑا تو انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لہذا طلاق دینے سے پہلے یا طلاق دے دینے کے بعد کے دونوں مراحل جس میں انسان کے ذہن و دماغ میں بڑی الجھن اور پریشانی کی نوبت آتی ہے، اس نوبت سے یا اس سلسلے میں بے احتیاطی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور نماز کی پابندی کرو، یعنی ایمان اور عمل صالح ان دونوں کے اوپر آپ توجہ دیں تو اس قسم کے حالات سے آپ دوچار نہیں ہوں گے۔ لہذا بلا ضرورت انسان طلاق کو سوچے گا بھی نہیں، اور اگر ایمان اور عمل صالح والا بندہ اگر طلاق دے گا تو طلاق دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حل ہی وہی تھا، لہذا اس نے وہ کام کیا ہے جو شریعت کی طرف سے اس کی اجازت تھی۔ تو جب شریعت کی طرف سے جس بات کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں خیر و برکت آئے گی اور کسی ندامت کا کوئی اس میں دخل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو سخت ترین احکام ہیں طلاق کے سب سے، اور فقہ کی کتابوں میں جو بہت زیادہ تفصیل سے مسائل بیان ہوتے ہیں وہ کتاب البیوع کے اور کتاب الطلاق کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل اور طلاق کے مسائل بہت تفصیل سے ذکر ہیں، کیونکہ زندگی کا بہت اہم نازک مرحلہ ہے۔ لہذا آج معاشرے میں ہمارے پورے دنیا میں خاص طور سے بلکہ عرب و عجم سب اس کے شکار ہیں کہ جو طلاق کا جو اوسط ہے اور طلاق کے سلسلے میں جو بے احتیاطیاں ہیں ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم عمل صالح سے بہت دور ہیں۔ لہذا قرآن نے اس کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سے شروع کیا، اور اچانک نہیں شروع ہوتی ہے کوئی بات، اس کے لوازمات اور اس کے سلسلے میں ذہن تیار کرنے والی باتوں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر پورا مواد پیش کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کا اہم اس کی تدبیر بتائی جاتی ہے۔ لہذا وہ دونوں تدبیر اللہ نے بتائی، وہاں یا ایھا
الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ سے، اور یہاں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ سے، اور اس بیچ میں اور بھی دیگر دوسرے احکام بھی آئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ واقعات ہیں، ان میں سے ایک خاص واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام اور جالوت کے مقابلے کا ہے، اور وہ بھی ایک دلیل ہے اور ایک نقلی دلیل ہے، یعنی ایک تاریخی بات ہے کہ اس میں بھی ایمان اور کفر کا مقابلہ اور لڑائی ہے۔ اس کے بعد آگے جب یہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور اس میں آیت نمبر 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اب دیکھیے قرآن نے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق کے احکام وغیرہ بیان ہوئے، اب یہاں سے آگے ایمان کی وہ پوری صورت کا نچوڑ آگے آ رہا ہے۔ اس نچوڑ سے پہلے ایک آیت آئی ہے، آیت الکرسی، اس کی آیت الکرسی اس کی اہم آیت ہے ایمانیات کے تعلق کی۔ اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ انفاق کی آیت ہے۔ انفاق کی آیت آیت الکرسی سے پہلے شروع ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی کا نمبر ہے 255 اور انفاق کی آیت کا نمبر ہے 254۔ یہاں پر اللہ نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے، تمہید باندھی، اے ایمان والو جو کچھ بھی تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی بیع و فروخت، نہ کچھ فائدہ کمانے اور نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ ہوگا، اور نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یہی اللہ کے نام پر خرچ کیا ہوا وہاں کام آئے گا۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں وہی نقصان میں رہنے والے ہیں۔ ظالم سے مراد وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، یعنی خسارہ اور نقصان میں رہنے والے لوگ وہی ہیں جو کافر ہے۔ لہذا ایمان اور انفاق کا بہت بڑا رشتہ ہے۔ انفاق کی طفیل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان کے اندر سب سے زیادہ جو مادہ پیدا ہوتا ہے وہ انفاق ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کراس کنیکشن ہے۔ ان کا کراس کنیکشن سے میرے اصطلاح سے مراد یعنی ایمان سے انفاق کا تعلق ہے اور انفاق سے ایمان کا تعلق ہے۔ لہذا اللہ نے آگے پیچھے کر کے اسی لیے ذکر فرمایا۔ تو اس آیت کے بعد فوراً آیت الکرسی، آیت الکرسی 255 سے لے کر 260 تک مکمل ایمانیات کی آیتیں، لہذا اس میں ایک اہم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی کے بعد پھر لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، ایمان کی ایک بنیاد بتا دی گئی۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو شیطان اور ہر قسم کے سرکشی کا انکار کرے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رستی کو تھام لیا۔ اور پھر اللہ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست اور کارساز ہے، اور اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ شیطان ہیں۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں لے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایمانیات کا صلہ ہے کہ انسان جب اپنے ایمان پر محنت کرے گا تو اللہ کی کارسازی اس کے ساتھ دے گی اور اس کے ہمنوا ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر وہ نمرود والا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ایمانیات کا۔ پھر حضرت اوکلذی مر علی حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عزیر علیہ السلام والا قصہ، وہ گدھے کے 100 سال کی آپ کا 100 سال آپ کے اوپر موت کا طاری ہونا، اور اس کے بعد وہ گدھے کا دوبارہ زندہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پرندوں والا قصہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو مردوں کو کیسا زندہ فرماتا ہے، ایمانیات والی بات۔ اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اللہ ایمان بالکل ہے، اور اس ایمان ہی کی وجہ سے یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اس ایمان کو اپنی نظروں سے بھی دیکھ۔ اس میں یہ پہلو یاد رکھیں کہ یہ اپنے ایمان کے تحقیق یا اپنے ایمان کے پروف کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا اس لیے پوچھا کہ اللہ جس چیز پر میرا ایمان ہے یا اللہ اس کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، اس کو دیکھنے کی طلب پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ جنت جانتا ہے، جنت میں جانے اور جنت کے احوال دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ مجھے شوق، میں نے جس پر ایمان لایا ہے میرا دل شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ اس ایمان کو میں اپنی نظروں سے بھی دیکھ لوں۔ اور بے شک شوق پیدا ہونا یہ اطمینان قلب کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیطمئن قلبی، اللہ تاکہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اب یہاں سے 260 سے لے کر یعنی 261 آیت نمبر سے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں سے لے کر 283 تک
283 تک یعنی 23 آیتیں لگاتار انفاق کے اوپر اور الگ الگ پہلو سے مثالوں کے ذریعے اور ترغیب دے کر اور اس کے اوپر وعید کے ذریعے ہر شکل میں اللہ نے انفاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور انفاق کو اتنا اجاگر کر کے بیان فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کو اعمال صالح مطلب احکام کی شکل میں جو نماز اللہ نے فرض کی ہے، یعنی ایمانیات کی بنیاد پر اگر جذباتی طور پر ایمان کے بعد اللہ کو بہت محبوب کوئی عمل ہے تو وہ ہے انفاق، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، جتنی تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان کیا۔ انفاق میں اگر کوئی چیز رکاوٹ آ رہی ہے، اگر انسان انفاق نہیں کرے گا تو سود پیدا ہوگا اور سود جنم لے گا، سود جیسی بیماری جنم لے گی۔ لہذا سود جو معاشرے میں آج موجود ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انفاق معاشرے سے اٹھ گیا۔ اگر انفاق جاری رہے گا تو سود کا صفایا ہو جائے گا۔ سود کیوں ہوتا ہے؟ سود اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی محتاج کو ہم پیسہ دے رہے ہیں اور اس پیسے کے بدلے میں ہمیں کچھ فائدہ چاہیے۔ اور انفاق کسے کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، وہ کسی کے کام آ جائے اور کسی کے لیے صرف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ لہذا جب یہ نہیں کرے گا، جب انسان کے دماغ میں یہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر سود کا مادہ پیدا ہوگا، اور سود انسان کو ظاہر سی بات ہے سود کی برکات کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج پورے دنیا میں پورے لوگوں کا مال اس میں ہے، جو لوگ سود لینے والے ہیں کسی بھی شکل میں، دنیا کی ایک بڑی تعداد سود کے لیے انشورنس کی شکل میں یا فکس ڈپازٹ کی شکل میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھا ہے انہوں نے، لہذا اس کی برکات دنیا میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ قرآن میں اللہ نے 2 آیاتوں میں جو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ایک اس بنیاد پر، اور دوسرا قل فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آیت نمبر 269 اور آیت نمبر 276، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، یہ 2 آیتیں بتاتی ہیں کہ سود کا نظام رہے گا تو برکت نہیں رہ سکتی۔ آج پوری دنیا میں پریشانی ہے، بہرحال اس کا الگ موقع ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ جب انسان کا ایمان کمزور ہوگا تو انفاق نہیں کرے گا، اور جب انفاق نہیں کرے گا تو پھر وہ سود کی طرف جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر انفاق نہیں کرتے ہو تو اس کا ایک حل ہے کہ قرض دے دو، لوگوں کو قرض دو، اور اس کی ایک شکل ہے کہ تمہارا قرض واپس آنا چاہیے، اس کے لیے لکھا پڑھی کر لو۔ اگر لکھا پڑھی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کی تفصیل بتائی گئی۔ لیکن انفاق کا دوسرا ایک راستہ، جس میں تمہیں ثواب تو ملے گا لیکن انفاق کے جتنا نہیں ملے گا، دوسرا ایک راستہ ہے قرض کا، اور قرض کے لیے لکھا پڑھی کر لو یا رہن رکھ لو، یہ ساری باتیں بتائی گئی، لیکن سود حرام ہے۔ لہٰذا اسی بیچ میں انفاق کی آیتوں کے بیچ میں اللہ نے سود کی حرمت والی آیت بھی نازل فرمائی۔ اب اس کے بعد سارے بیانات کے خلاصے کے بعد پھر بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ سارے احکام پر عمل کرنا اور ان تمام احکام کو اختیار کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو کرنا ہے، جو محنت کرنی ہے اور جو آپ کو اس کے لیے وسیلہ اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط کریں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ خالق اللہ، مالک اللہ، رزق دینے والا اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ۔ اگر اللہ چاہے تو نفع جو دینا ہے ہمیں وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر ہمارے حصے میں کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ہم اس کے شکار ہوں گے۔ لہٰذا اپنا ایمان مضبوط کرو اللہ کی ذات پر۔ اب وہ 2 آیتیں ہیں جن 2 آیتوں کے بارے میں آیا کہ جس نے یہ 2 آیتیں پڑھ لیں پوری رات کی عبادت کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور بڑی فضیلتیں ہیں ان آیتوں کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس میں ایمان کو صاف کر دیا گیا کہ نبی اور رسول ایمان لایا ان تمام باتوں پر جو اس پر نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے، اور مسلمان بھی ایمان لائے ہیں، مومنین بھی ایمان لائے، اور ان تمام یہ سارے کے سارے لوگوں کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ اور لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ان کو اس لیے نہیں مانیں گے ان کو اس لیے نہیں مانیں گے، ایسی کوئی بنیاد نہیں ہے ان کے پاس۔ جن تمام کو اللہ نے جن پر ایمان لانے کا حکم دیا ان سب پر بلا، جیسے کہ یہود جبریل کو نہیں مانتے اور میکائیل کو مانتے ہیں، لہذا ایسا کوئی تفریق نہیں ہے۔ تمام فرشتوں پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان، تمام کتابوں پر ایمان، یہ ہے ایمان کی بنیاد اور ایمان کا تقاضا، چونکہ ان سب پر ایمان لانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور اتنا یاد رکھو لا یکلف اللہ، ہم نے کوئی مشکل چیز تم سے مطالبہ نہیں کیا،
یہ ایسا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے، یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کے لیے بہت مشکل ہے. بالکل آسانی سے یہ ایمان آپ لا سکتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اس کو اپنے دل میں مضبوط کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کوشش کی ایمان لانے کی، اور آپ ایمان میں داخل ہو گئے، اور آپ اس میں درجات اونچے نیچے ہو گئے، کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو اس کا حل ہے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ یہ دعا کیجئے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ جو ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم سے مواخذہ مت فرما، اور اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ مت لاٹ جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر لاد دیا، اور ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور ہمیں اس کا مکلف اور ہمیں اس کا متحمل، اس کو ہم پر وہ چیز نافذ مت فرما جس کی ہمارے اندر صلاحیت نہ ہو. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، اور اللہ تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا حامی و مددگار ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما. یہاں بھی ایمان اور کفر کو واضح کر دیا گیا. لہذا اس آیت کا، اس پوری صورت کا خلاصہ رد یہودیت ہے، اور ایمانیات میں توحید اور تقوی، اور ایمانیات اور توحید و تقوی کے لیے سب سے بڑی بات اپنی ایمان پر محنت کرنا، اور اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اعمال کے ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا، جو ان دونوں آیتوں میں صاف ہے. پہلے ایمان کا اعلان ہے، بعد میں اخیر میں دعا ہے. یہ دونوں چیزیں، ایمان پر عمل اور اپنے قول و عمل کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرنا، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کا سہارا لینا. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.